السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ آج بھی انتہائی گردآلود ہے۔ 21 اپریل کو ضمنی انتخابات ہو چکے ہیں، مگر مسلم لیگ نون ضمنی انتخابات میں اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ نہیں کر پا رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ضمنی انتخابات میں ہونے والی دھاندلی اتنی زیادہ عیاں اور عریاں ہے کہ اس پر کوئی بھی جیتنے والا فخر کے ساتھ اپنی بغلیں نہیں بجا سکتا۔ دوسری طرف تحریک انصاف دھاندلی کے ثبوت اور شواہد اپنے پاس رکھنے کے باوجود اسے ایک منظم تحریک میں ڈھالنے میں اب تک ناکام رہی ہے۔ 8 فروری اور 21 اپریل کے انتخابات میں فرق صرف یہ ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں فارم 47 فارم 45 سے مختلف نتائج کے ساتھ ظاہر کیے گئے، جس کے باعث پورے ملک میں ایک منظم تحریک بنی اور پورے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ انتخابات چرائے گئے ہیں۔ 21 اپریل کے انتخابات میں ضمنی انتخابات میں مرکزی حکومت یا جو بھی اس نظام کے کرتا دھرتا ہے، انہوں نے انتہائی چاپک دستی سے فارم 45 پر دستخط پہلے سے ہی کرا لیے۔ انتخابات کے دوران ہی جو بیلٹ باکس تھے اس کو بھر دیا گیا اور ایک پولنگ اسٹیشن پر اگر 900 ووٹ تھے تو وہاں 1100 ووٹ پہلے سے ڈال دیے گئے۔ اس طرح کے ثبوت و شواہد ہونے کے باوجود تحریک انصاف اسے ایک منظم تحریک ڈھالنے میں اب تک ناکام ہے اور اس پر اپنا جو آفیشیل ورژن ہے اس کو دینے میں بھی انہوں نے انتہائی تاخیر کی ہے۔ گزشتہ روز جب وہ اس پر گفتگو کر رہے تھے یا اب جب مختلف رہنما مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں تو ایک مرکزی جو موقف ہے اس کی کمی آج بھی محسوس ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کے اندر مختلف قسم کے مسائل ہیں، یہی مسائل مرکزی حکومت میں بھی ہے۔ یہ جو ایک ہربونگ ہے، یعنی آپ سیاسی جماعتوں کے اندر محسوس کرتے ہیں، چاہے مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی ہو یا خود مرکزی حکومت ہو، اس کے اندر بھی ایک مرکزی اتھارٹی کی ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں یہ صرف اس وجہ سے کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو حکومتیں لائی گئی ہے وہ حکومتیں حقیقی طور پر عوام کے نمائندہ نہیں ہیں، اور ان حکومتوں کو چلانے والی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ خود یہ اچھی طرح سمجھتی ہے کہ ان کے پاس عوام کی حقیقی نمائندگی کی وہ قوت موجود نہیں ہے، جس کے باعث نظام کے کرتا دھرتاؤں کے سامنے کوئی مزاحمت نہیں کر سکتے اور اپنی نہیں چلا سکتے۔ یہ معاملہ سندھ میں بھی ہے۔ سندھ کے اندر سندھ کے مختلف وزراء اپنی نجی محفلوں میں اب یہ کھلی گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ 25% کی حکومت ہے، یعنی 75% کی جو حکومتی طاقت ہے وہ دوسرے ہاتھوں میں ہے۔ 25% کا یہ معاملہ صرف اختیارات کا معاملہ نہیں ہے، یعنی شراکت اقتدار کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حکومتی وزراء یہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ دراصل جو مختلف قسم کے کھیل یہاں پر متوازی حکومت کے ذریعے کیے جاتے تھے ریونیو میں اور مختلف دھندوں میں، وہاں پر بھی وہ اسی فارمولے کا اطلاق کر رہے ہیں۔ یعنی یہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ نظام کے کرتا دھرتاؤں پر اور پاکستان کی اصل قوت رکھنے والوں پر اس طرح کھلے عام الزامات لگ رہے ہیں۔ مرکزی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اب ایک بار پھر نئی تحریک کے اشارے دے رہی ہے اور 26 اپریل کے بعد ایک تحریک چلانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ 26 اپریل کو جو تحریک چلانے پر زور دیا جا رہا ہے وہ اس کا آغاز دراصل پنجاب سے ہوگا اور فیصل آباد میں پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ 26 اپریل کو 5 مئی کو کراچی میں جلسہ ہوگا۔ اس طرح پی ٹی آئی پہلی مرتبہ پنجاب میں وہ جو ماضی کے واقعات ہیں اس کے بعد دوبارہ ایک طرح سے سانس لینے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایسا وہ کرنے جا رہی ہے اپوزیشن کی مختلف جماعتوں کے اس اتحاد اور اکٹھ کے ساتھ جنہیں تحریک تحفظ آئین کے نام پر اکٹھا کیا گیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین کے نام پر جمع ہونے والا 6 یا 5 یا 7 جماعتوں کا یہ اتحاد، جن میں ابھی کچھ جماعتوں کو آنا ہے کچھ نکلنا ہے، ان جماعتوں کے اس اتحاد کے ساتھ جو جلسے شروع ہونے والے ہیں، پی ٹی آئی اب پرعزم دکھائی دیتی ہے کہ ان جلسوں کو کامیاب بھی کرے گی اور اپنی عوامی شرکت کے ساتھ ایک فضا بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ تحریک انصاف کو 3 مختلف محاذوں کا سامنا ہے۔ پہلا محاذ عدالتی ہے، دوسرا سیاسی اور تیسرا عوامی۔ عدالتی محاذ کا مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ابھی تک عدالتی محاذ پر کوئی جادو نہیں جگا پا رہی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ
عدالتی معاملات حامد خان صاحب دیکھتے ہیں، اور حامد خان صاحب پر خود تحریک انصاف کے اندر سے مختلف انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مختلف تحریک انصاف کی جائز اپیلوں اور جائز درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہے ہیں، اور ان کی اہمیت فوری ہے اس کے باوجود، مگر اس پر حامد خان صاحب کوئی بھی موقف بیان نہیں کر پا رہے ہیں، اور نہ ہی اس معاملے میں کوئی گرم جوشی دکھا رہے ہیں۔ ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کا کوئی جواز اور جواب بھی وہ نہیں دے رہے ہیں۔ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این مشکلات کے شکار تھی، اور وہ عدالتی محاذ پر مختلف شکایتیں کر رہی تھی، تو سپریم کورٹ کے اندر وہ محاذ مختلف گرم رکھتی تھی، اور سپریم کورٹ کے باہر مختلف وکلا کے ذریعے وہ روزانہ ہی ایک کوئی پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں براہ راست عدلیہ پر وہ گرج برس رہے ہوتے تھے۔ بدقسمتی سے تحریک انصاف اس معاملے میں کوئی گرم جوشی نہیں دکھا رہی، اور اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ روزانہ ہی سپریم کورٹ میں ایک پریس کانفرنس مختلف وکلا کے ذریعے کرائی جاتی، ایک ایسے موقع پر کہ جب تحریک انصاف کی پوری قیادت عملاً وکلا کے ہاتھ میں آ چکی ہے، اور اس وقت وکلا ہی ہر محاذ پر سرگرم ہے تحریک انصاف کے اندر، تب تو یہ زیادہ حق بجانب تھا، اور یہ زیادہ توقع کی جا سکتی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر اور عدالتی محاذ پر کم از کم تحریک انصاف کامیابی حاصل کر پائے گی، یا ایک پیش رفت کرتی ہوئی دکھائی دے گی۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ وکلا کے ہاتھوں میں اختیارات ہونے کے باوجود عدالتی محاذ پر اس وقت پی ٹی آئی سب سے زیادہ پسماندہ ہے، اور سب سے زیادہ بجھی ہوئی ایک جماعت محسوس ہوتی ہے، اور وہ معمول کے معاملات میں بھی کوئی بڑا احتجاج کرنے میں ناکام رہی ہے۔ دوسرا محاذ ہے جس کا پی ٹی آئی کو سامنا ہے، وہ سیاسی ہے۔ سیاسی طور پر مختلف اقدامات، چاہے وہ قومی اسمبلی سے لے کر سینٹ میں ہو، یا انتظامی حوالوں سے، جو ایک سیاسی جماعت سیاسی ذہن کے ساتھ بروئے کار آتی ہے اور مختلف اسٹیپس لیتی ہے، مختلف اقدامات اٹھاتی ہے، وہ بھی تحریک انصاف میں کافی کم نظر آتے ہیں یا کم دکھائی دیتے ہیں۔ تحریک انصاف مختلف الزامات پر مقدمات قائم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں احتجاج کو ایک خاص رخ دینے میں ابھی تک ناکام ہے۔ ابتدائی دنوں میں جب قومی اسمبلی قائم ہوئی تب تو ماحول کو بہت زیادہ گرم رکھا گیا، لیکن اس کے بعد تحریک انصاف کے پاس کوئی سمت نہیں ہے۔ چند ایک تقریریں ہیں جو انتہائی گرم جوشی سے کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد قومی اسمبلی کے بزنس کو کیسے چلانا ہے، اور دیگر معاملات کو کیسے آگے لے کر جانا ہے، اور عوامی معاملات پر قومی اسمبلی میں محاذ کس طرح گرم رکھنا ہے، اس کا کوئی ایک ایجنڈا نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر تحریک انصاف کی جو قیادت آگے بیٹھی ہوئی ہے، وہ عملاً عوامی رابطوں کے حوالے سے اس طرح کا بیک گراؤنڈ نہیں رکھتی جس طرح کے سیاستدان رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو سیاسی قیادت ہے وہ جیلوں میں ہے، اور یا پھر وہ روپوش ہے، وہ منظر عام پہ نہیں ہے۔ اس کے باعث یہ تحریک انصاف کو مسئلہ درپیش ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عوامی محاذ کا ہے۔ تحریک انصاف کی اصل قوت یہ ہے کہ وہ عوامی سطح پر سب سے مقبول، سب سے مشہور اور سب سے محبوب جماعت ہے۔ تحریک انصاف کی یہ مقبولیت، یہ محبوبیت اور یہ شہرت چہار دانگ عالم میں گونجتی ہے، اور اس کو دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ مگر یہ جو عوامی شہرت ہے، اس کی بنیاد پر ایک عوامی محاذ گرمائے رکھنا تحریک انصاف کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عمران خان کو اگر کوئی ریلیف ملنا ہے تو وہ عوامی طاقت کے ذریعے ملنا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف معاملات میں بات چیت کر کے عمران خان کے لیے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے، تو وہ دراصل نظام کے کرتا دھرتاؤں کی اس ذہنیت سے واقف نہیں ہے کہ جو قوت کی حرکیات پہ چلتی ہے، یعنی قوت کی حرکیات پہ چلنے والا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ وہ طاقت ہی کے ذریعے دباتا ہے اور طاقت ہی کے ذریعے دبتا ہے۔ تو جب ریاستی سطح پر اندرون ملک اپنے ہی لوگوں کے درمیان طاقت کے صبر آزما مسائل اور مصائب کا سامنا ہو، تو ایسی صورت میں بات چیت
اس طرح فیصلہ کن نہیں ہوتی جس طرح آپ طاقت کے ان ذرائع کو جو قانونی ہوں اور جو اخلاقی طور پر آپ کی سپورٹ کر رہے ہوں وہ استعمال کر کے ہو سکتے ہیں۔ اور ایک سیاسی جماعت کے لیے یہ قوت عوامی سطح پر ہوتی ہے، عوامی محاذ میں ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر تحریک انصاف کو عوامی محاذ گرمائے رکھنا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 26 اپریل سے جو تحریک چلنے جا رہی ہے اور جو عوامی سطح پر سرگرمیاں دیکھنے میں ہمیں ملیں گی وہ کس حد تک قابل قبول ہوں گی قوت کے مراکز میں اور نظام کے کرتا دھرتاؤں کے درمیان، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اسے گوارا کر پائیں گے یا نہیں اور اسے چلنے بھی دیں گے یا نہیں۔ جو اصل بات ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف میں اس وقت جو مرکزی سطح پر لیڈرشپ موجود ہیں ان پر یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ مختلف معاملات میں رجھائی ہوئی قیادت ہے، یعنی وہ خود کو صبر آزما اور مصائب کے حالات میں خود کو برقرار رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اور کسی نہ کسی سطح پر وہ بات چیت کے بعد جو آزادی انہیں میسر ہے اس کو انجوائے کر رہی ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو اگلے محاذ پر جو 26 اپریل میں سے شروع ہو رہا ہے اور جس میں عوامی سطح پر ایک شرکت ہونی ہے، اس محاذ کو بھی زیادہ دیر تک گرمائے رکھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان جو اڈیالہ جیل میں اس وقت قید ہے وہ ان مقدمات کے شکار ہے جن مقدمات پر کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ وہ درست ہیں، اور یہ سارے معاملات طے ہونے ہیں سیاسی سطح پر۔ یہ بات کوئی اور نہیں، خود رانا ثناء اللہ صاحب پچھلے کچھ دنوں سے مختلف ٹی وی انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے، اس کا حل نکال لیا جائے گا۔ یعنی مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتی ہے تو اس پر کوئی حل نکل سکتا ہے، گویا یہ معاملات قانونی نہیں ہے، سیاسی ہے۔ عمران خان کے خلاف جو مقدمات قائم ہوئے ہیں اس کے بارے میں عدالتی سطح پر اب یہ یقین کیا جانے لگا ہے کہ مقدمات زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں پائیں گے، لیکن اس کو مصنوعی طور پر اور مختلف انتظامی اقدامات کے ذریعے فیصل ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کی بنیاد پر حامد خان پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ ان مقدمات اور معاملات میں عدالتوں کو گرم کرنے پر کیوں مجبور نہیں ہو رہے، اور عدالتوں کو گرمانے اور مختلف معاملات پر وہاں جو موجود تضادات ہے یا انتظامی سطح پر جو خلل اندازی ہو رہی ہے، رخنہ اندازی ہو رہی ہے، اس کو بے نقاب کرنے پر تیار کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ اگلے جو محاذ ہے وہ انتہائی گرم ہوں گے۔ 26 اپریل کے بعد تحریک انصاف عوامی سطح پر کوئی گرم جوشی پیدا کر پائے گی یا نہیں، یہ موجودہ جو ان کی قیادت ہے اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ عمران خان اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ وہی ایک واحد شخص ہے کہ جنہوں نے ابھی تک نہ جھک کر پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک نئی نیش اور ایک نئی امید پیدا کی ہوئی ہے۔ عمران خان مزاحمت کی سیاست کے ساتھ دراصل استقامت کے ذریعے ایک پیغام یہ دے رہے ہیں کہ وہ تاریخ کے دوام میں رہنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے جو موجودہ سیاسی بندوبست میں عمومی طور پر ہوتا ہے کہ ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت اور دوسری جماعت کو پہلی جماعت سے رفع کیا جاتا ہے، اور اپوزیشن کی تحریک کے ذریعے حکومت کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور حکومت کو اپوزیشنز کے ذریعے قابو کیا جاتا ہے۔ اس طرح جو مختلف سیاسی جماعتوں کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے پچھلی چند دہائیوں سے، جس نے پاکستان کو ہمیشہ کمزور کیے رکھا اور پاکستان سے اس کا مستقبل چھین لیا ہے، اور پاکستان میں ایک حقیقی جمہوریت کے سورج کو طلوع ہی نہیں ہونے دیا۔ اس فضا کے خلاف اگر کوئی اس وقت کھڑا ہے اور وہ اس پورے ماحول کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ عمران خان ہے، مگر بدقسمتی سے ان کی وہ جماعت جو عوامی سطح پر انتہائی مقبول ہے اور جو ایک سیاسی، قانونی اور عوامی سطح پر مختلف اقدامات کے ذریعے اس پورے منظرنامے کو بدلنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے، اس کے باوجود اس کی کمپرومائزڈ قیادت اپنے حصے کا کام نہیں کر رہی ہے۔ آئندہ دنوں میں یہ ممکن ہو پائے گا یا نہیں، یہ ایک بڑا امتحان ہے۔ 26 اپریل کو اس حوالے سے جو تحریک چلے گی اس میں ہمیں اس کے جوابات ملیں گے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔